مردوں میں ایک بڑی بری عادت ہے بعض لوگوں کی، سب کی نہیں ہوتی ہوگی، کہ وہ عید کے دن سو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ہماری چونکہ پورا سال روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم رات میں جاتے ہیں، جاگتے ہیں، فجر کے بعد سوتے ہیں، کئی سالوں سے یہ عادت ہے۔ اب عید کے دن بھی ہم نے اپنی نیند کو قربان نہیں کرنا۔ اب ایسے مرد، میری کوشش ہی ہوتی ہے، میں ذاتی طور پر اپنی بات کر رہا ہوں، کہ عید کا دن بھرپور گزرے بچوں کے درمیان جاگتے ہوئے، آپ رات کو آرام کر لیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عید کے دن بندہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں کہ وہ عید کے دن بھی منحوسیت کا دن بنا دیتا ہے، نحوست کا، پورے گھر کا ماحول خراب کر دیں گے۔ اب ان کے بچے لاوارسوں کی طرح عید بنا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ وارث مردار پڑا ہے بستر پہ، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے لاوارثوں کی طرح عید منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں جی؟ اس لیے کہ وارث جو ہے، ابا جو ہے، وہ مردار پڑے ہوئے۔ اب گھر میں عید کا دن ہے بھئی، یہ ایک دن تو آپ بھرپور گزار لیں، ایک دن تو آپ اپنی نیند کو قربان کر دیں۔ بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اب بچے بیچارے انتظار کر رہے ہیں، جو چودھری صاحب ہیں، ابا حضور ہیں، وہ کوئی 3 بجے اٹھیں گے تو ان سے عیدی وصول کریں گے۔ اچھا، پھر بعض لوگ ایسے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ مجھے چھیڑنا مت، بچوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایسی آن کیا، اور جسے کہتے ہیں اردو میں محاورتاً کہا جاتا ہے، گدھے گھوڑے بیچ کر سو جانا، ایسے سو جائیں گے، عید کا دن خراب کریں گے۔ تو مہربانی کیجئے، یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں عید کا دن خراب کرتے ہیں، تو آپ نے عید کا دن خراب نہیں کرنا۔ مہمانوں کا آنا خوشی کا دن ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑی مذاق مستی تفریح دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار، عیدی بانٹنا، امی کے پاس بیٹھنا، زوجہ کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، بھائیوں بہنوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ خوشی کا دن ہے، یہ نحوست کا دن نہیں ہے۔ نحوست آپ بنا لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو عید کی نماز پڑھ کے آیا، سو گیا، پھر 4 بجے 3 بجے اٹھا، اس کی کیا عید ہوئی؟ اچھا چلو، اس نے اپنا بیڑا تو غرق کیا ہی کیا، اس نے پوری فیملی کی بھی عید خراب کر دی۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ جنہیں اپنے مزاج اور غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی استری خراب ہو گئی نا، وہ عید کے دن کو ماتم کا دن بنا دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، جی میں نے کچھ نہیں کھانا، گھر سے جا رہا ہوں میں۔ اب وہ گھر کے اندر بچے بیچارے پریشان، زوجہ پریشان، پورا سال لڑتے رہتے ہو بھائی، عید کے دن تو باز آ جاؤ، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ تو یہ جو نحوست والا معاملہ ہے، یہ جانبین میں نہیں ہونا چاہیے، نہ بیوی کے اعتبار سے، نہ شوہر کے اعتبار سے۔ تو خوشی کا اظہار کریں اور اچھے طریقے سے بھرپور عید گزاریں، سو کر عید نہ گزاریں، اپنے بچوں کو بھرپور ٹائم دیں۔ ایک دن تو آتا ہے عید کا، اگر آپ اپنے بچوں کی خاطر عید کے دن بھی اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے، تو پھر نہ چاہتے ہوئے میں کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائی باز آ جائیں، یا حمزہ، میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ عید کے دن بھی بچوں کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے، تو آپ پہ تف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی اس عادت پہ تف ہے کہ اتنا عظیم دن ہے اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عید کے دن صلہ رحمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ عید آپ اس طرح گزاریں، میرا ایک آپ کو مشورہ ہے، آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو نفع ہوگا، کہ جن لوگوں سے آپ کا اختلاف ہے، یا جن لوگوں کے اور آپ کے درمیان کچھ کھچاؤ ہے، رشتہ دار ہوں، ہم اثر ہوں، دوست ہوں، آپ ان کے لیے ایک میسج تیار کیجئے، اور وہ میسج آپ انہیں بھیج دیجئے عید مبارک کا۔ آپ دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ مجھے میسج کرے، میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے میں اسے میسج کروں، دونوں ایک دوسرے کے میسج کے جواب میں میسج کے انتظار میں رہتے ہیں، اور عید گزر جاتی ہے۔ اتنی سی زندگی ہے میرے بھائی، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، یہ تو محبت کا دن ہے، الفت کا دن ہے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے؟ تو یہ نفرت کا دن نہیں ہے۔ جن سے بھی آپ کا اختلاف ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے انہیں آپ آگے بڑھ کر عید مل لیں۔ تو خوش اخلاقی سے ضرور پیش آئیں۔ مسجد میں آتے ہیں، آپس میں نمازی حضرات کو چاہیے کہ خوش اخلاقی سے ملیں، محبت سے ملیں۔ رشتہ دار آ جائیں، خوش اخلاقی سے ملیں، محبتوں سے ملیں۔ جن کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے، آپ انہیں کال کر لیجئے، آپ کی کوئی ذات کم نہیں ہو جائے گی، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ذات تبدیل ہو جائے۔
کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک ذات سے تھے، کال کرنے کے بعد آپ کی ذات ہی تبدیل ہو گئی. اپنی انا کے مسئلے کو ختم کر دیں، صلہ رحمی کریں. بھائیوں سے اختلاف ہے، بہنوں سے اختلاف ہے، خالاؤں سے اختلاف ہے، ماموں سے اختلاف ہے، چچا سے اختلاف ہے، معاف کر دیں. اتنی سی زندگی ہے. اور معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح خوش اخلاقی اور محبت کا ثبوت دیجیے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ خوشی کا دن ہے تو جائز تفریح اور خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ عید کا بنیادی تقاضا ہے. اگر جائز تفریح ہے، مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو لے کر آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، کسی پارک چلے جاتے ہیں، جھولوں پہ، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ جھولوں کے شوقین ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو لے کر جھولوں پر چلے جاتے ہیں، سی سائٹ چلے جاتے ہیں، گھومنے چلے جاتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، جائز تفریح. ایون اگر آپ گھر پہ بھی موجود ہیں تو گھر میں بھی جائز تفریح کا سامان ہو سکتا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ بچوں کو دیں، اسٹینڈرڈ آف ٹائم، کوالٹی آف ٹائم، اور 1 گھنٹہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے. آ جاؤ بچوں، اپنے ساتھ بٹھا لیں بچوں کو، ان کے ساتھ مختلف گیمز کھیلیں، وقت اسپینڈ کریں. اس سے بچوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور عید عید لگتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ عید کیسی عید ہوگی کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو سربراہ مملکت ہے، مملکت خانہ، گھر کا جو سربراہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، 4 گھنٹوں تک موبائل میں گھسا ہوا ہے. یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، گھسنا. ایک ہوتا ہے یوز کرنا، ایک ہوتا ہے موبائل میں گھس جانا. کہ 4 گھنٹے تک آپ کا کون سا کام ہے میرے بھائی موبائل میں؟ آپ ہٹ رہے ہی نہیں ہو. اپنے 4 گھنٹوں کے چکر میں آپ نے پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا. تو اس لیے ان ایکسپیکٹڈ نعمتیں غیر مترقبہ اپنے بچوں کو خوشی دیں، ان کے ساتھ کھیلیں. جائز تفریح بالکل درست ہے. اور عید کے دن مہربانی کر کے خدا را آپ کو جو ہے وہ جس سے محبت ہے اس کا واسطہ دے دیتا ہوں، مزاحن کہہ رہا ہوں کہ آپ نے منہ نہیں سجانا. آپ یقین کریں ایسا بندہ مجھے زہر لگتا ہے، زہر سے بھی برا لگتا ہے جس کا عید کے دن بھی منہ سجا ہوا ہو. اب وہ اپنی انا کے چکر میں خوشی کے دن کو خراب کر رہا ہوتا ہے. تو عید کے دن اپنے اوپر لازم کر لیں. اب میں دہرا رہا ہوں، نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھا لباس پہننا، نمبر 3 خوشبو کا استعمال کرنا، نمبر 4 میٹھا کھا کر عید کے لیے جانا، نمبر 5 جو ڈسکلیمر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نحوست نہ پھیلانا. ٹھیک ہے؟ اب یہ نحوست نہ پھیلانے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سونا نہیں ہے، گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا، جاگ کر اچھی تفریح کے ساتھ اپنی عید کو گزارنا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے ایک آپ جو ہے نا وہ آتا ہے موبائل کے اندر ریمائنڈر، ہر 15 منٹ کا ریمائنڈر لگائیں خود ہی، اور اس میں آپ نے لکھنا ہے مسکرانا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ریمائنڈ آپ کو کروائے، جیسے ہی آپ بھولیں ریمائنڈر آپ کے سامنے آ جائے مسکراؤ، بلکہ فعل امر کے ساتھ لکھے مسکراؤ. اپنے لیے لکھ رہے ہیں تو ادب کے بغیر لکھ مسکرا. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں چل بھائی مسکرا، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے. ہر 15 منٹ بعد آپ نے اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ میں نے مسکرانا ہے. آپ یقین کیجئے مسکراہٹ زندگی ہے، مسکراہٹ میں راحت ہے. اتنی سی زندگی ہے، مسکرا کر آپ کسی کو دیکھیں گے وہ بھی خوش ہو جائے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے. کسی کو گھور کے دیکھنا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ دن گزارنا. یہ عید کا دن ہے، یہ سوگ کا دن نہیں ہے، یہ لڑائی کا دن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. وَهَذَا، اور یہ جو دن ہے عیدنا، عید کے دن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدنا، ہماری عید ہے. جب ہماری عید ہے تو پتہ چلنا چاہیے ہماری عید ہے، خوشی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، دشمنوں کے لیے بھی پیار ہونا چاہیے. تو یہ عید آپ نے عید سمجھ کر گزارنی ہے، اسے آپ نے ماتم یا سوگ میں تبدیل نہیں کرنا.